جی الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفتار محترم آیت نمبر 27 سورہ البقرہ صفحہ 7۔ اس میں دو چیزیں جوڑا ہیں کہ جو منافق اور فاسق کو الگ الگ کر دیتے ہیں، یہ ہمارا عنوان تھا فاسقوں کی علامات میں سے۔ تو اس میں ایک جوڑا ہے کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت یہ باہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کتاب اور حکمت کا جوڑ ہے، اس کے حوالے سے بعض مسائل پیدا ہوئے، اس میں سنت کا، حدیث کا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی، تو یہ پہلے ہو چکا ہے۔ آج ہم جوڑا ہونے میں ایک اگلا پہلو جو ہے وہ ہم سامنے لاتے ہیں، اور وہ ہے کتاب اللہ کا مربوط ہو، یعنی کتاب اللہ کو بائے بسم اللہ سے والناس تک، اور ہر صورت ماقبل اور مابعد کے ساتھ، اور ہر صورت کی ہر آیت ماقبل اور مابعد کے ساتھ جڑی ہوئی، یعنی آیتیں جڑی ہوئی ہیں، صورتیں جڑی ہوئی ہیں، اور پورا قرآن جڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو کتاب اللہ کا جوڑ ہے، اس کے اندر جو رخنہ اندازی کرنا ہے یا اس میں گڑبڑ کرنا ہے، یہ بھی فاسقوں کی ایک خاص پہچان ہے۔ تو آج کا ہمارا جڑا ہوا ہونا کتاب اللہ کے اندر مضامین کے حوالے سے، صورتوں کے حوالے سے، یہ ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس ضمن میں عام تصور تو ہمارا یہ ہے کہ قرآن جو تھا وہ ایسے ہی پتلوں پر، ہڈیوں پر، اس طرح کی چیزوں پر، تو پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو لکھوایا اور بس ایک ایسی ترتیب دے دی۔ پھر حضرت عمر کا دور گزر گیا، پھر حضرت عثمان کا دور آیا، تو انہوں نے پھر اصل میں اس کو ترتیب دے کر جمع کر کے آگے چلایا۔ تو یہ تو جمع اور ترتیب قرآن کا موضوع لمبا ہو جائے گا، آج ہم صرف ربط کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے 28 سورہ القصص، سورہ القصص اور اس کی آیت نمبر 52۔ 28ویں سورہ ہے، 469 صفحہ ہوگا، 469 اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہاں 3 لفظ 51 ہے، اچھا 51 ہے یا 52 ہے؟ 51۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے کلام الہی کو کیا کیا ہے؟ وصلنا۔ تو یہ وصلنا جو ہے یہ ہے باب تفہیم، یہ باب ہے عربی زبان کا، اور اس باب کو کیا کہتے ہیں؟ باب تفہیم۔ اور باب تفہیم کے معنی میں کسی چیز کو، جس طرح تعلیم ہوتا ہے، یعنی تدریجی طور پر ایک نظم کے تحت کسی کو تعلیم دے، علم اس کے اندر ڈالنا۔ تو وصلنا جو ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے خوب جوڑ لگائے، خوب ہم نے جوڑا ہے۔ وصل کہتے ہیں جوڑ، یعنی ایک چیز یہاں پڑی ایک یہاں پڑی، آپ ان کو کنیکٹ کریں۔ جس طرح آج ویلڈنگ ہم کرتے ہیں،
تو جو چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو انسانی جوائنٹس ہیں یہ جو جوڑ ہے اسے عربی میں وصل کہتے ہیں اور اس کی جمع اوصال. یہ جو ہاں جی. اسی طرح مثلا اب یہ ہڈی ہے یا انگلی ہے، انگلیوں کے اندر بھی یہ ایک، پھر یہ جو انگوٹھا، ہر چیز کے اندر یعنی جوڑ. ہاں یہ وصل ہے، اس کی جمع اوصال ہے. اور اوصال جو ہے نا ہڈیوں کو جو جڑی ہوئی ہوں باہم مربوط، تو اوصال کہتے ہیں ایک مربوط ڈھانچہ جو اول سے آخر تک نا باہم جڑا ہوا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، کہ ہم نے خوب جوڑ لگائے ہیں، خوب جوڑا ہے ان کے لیے کس چیز کو؟ القول. القول سے مراد بھی جو ہمارا عام تصور ہے، عام بات غلط ہے. القول سے مراد قول الہی ہے، جس کا کلام ہے نا اس کا قول، اور وہ کلام اللہ کا ہے. لہذا قول سے مراد کیا ہے؟ قول اللہ، اللہ کا قول. اور اللہ کا قول کیا ہے؟ کلام اللہ، قول الحق. قول سے مراد قرآن پاک ہے. تو ہم نے بلا شبہ قرآن کو جوڑ لگایا، یعنی ہر جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اس میں. اور یہ جو کلام الہی میں جوڑ لگے، کیوں لگے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ جو قرآن کے مخاطب ہیں، قرآن کے جو مخاطب ہیں، قرآن کے مخاطب اس قرآن سے فیض حاصل کر سکے. تذکر جو ہے، تذکر عام تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے، لیکن یہ میننگ لیس ہے. تذکر کا اصل ترجمہ ہے یہ تذکر جو ہے نصیحت حاصل کر سکے، یہ ترجمہ صحیح نہیں. تذکر کے حوالے سے لکھ لیں تو تذکر جو ہے یہ باب تفعل ہے، باب تفعل. تذکرہ یا تذکرو یہ وزن ہے تفعلہ یا تفعلو، جس طرح تلبس یا تلبس. عربوں کا عربی زبان کے خاصہ ہے کہ پہلے اس میں ہوتا ہے ناؤن، اسم. ناؤن سے پھر کیا کرتے ہیں؟ فعل بناتے ہیں. انگلش میں بھی ہے، مثلا الیکٹریسٹی ناؤن ہے، اور اس سے کیا کریں گے؟ الیکٹریفائی. تو الیکٹریسٹی سے جب ہم الیکٹریفائی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اسم الیکٹریسٹی، الیکٹریفائی بجلی والا بنانا، بجلی سے کام لینا، بجلی کا لگانا. اسی طرح مثلا بیوٹی حسن، بیوٹیفائی کسی کو حسن والا بنا. ہر زبان میں یہ ایک خاصہ ہے. مثلا پتھر پتھرانا، برق برقانا. پتھر ہو گیا پتھرانا. تو یہ یعنی اسم سے یا اسماء سے افعال کا ہر زبان میں ہے. عربی زبان میں جب اسم سے فعل بنانا ہو تو اس کو باب تفعل میں لے جاتے ہیں. مثلا لباس مینس ڈریس، یعنی کپڑے. لباس تفعل، تفعل. ہاں اس میں کیا ہوتا ہے؟ لباس ہے ڈریس، ڈریس. اور اگر لباس پہننا ہو، لباس سے فائدہ حاصل کرنا، لباس زیب تن کرنا، تو اس کو ہم کہیں گے تلباسا. باب تفعل بھی تلباسا کا معنی ہے لباس پہن لینا. اور لباس پہننے کا کیا معنی ہے؟ جسم کو ڈھانپنا، سرما اور گرما سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا. اور اس میں ایسیٹک سینس بھی ہے، جمالیاتی حس بھی ہے.
تو اسی طرح نعل عربی زبان میں جوتے کو کہتے ہیں، اور تنا اعلیٰ باب تفعول میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ جوتا پہن، جوتے کو کام میں لانا، جوتے کا جو پرپز یا مقصد اس کو حاصل کرنا۔ لعلہم یتذکرون، یا ذکر ہے کلام الہی۔ حوالہ لکھیں 19:9 اور 15:9 انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ 15:9 تذکر کیا ہے؟ ذکر کو کام میں لانا۔ ذکر کو کام میں لانے کا مرحلہ ہے تفہیم سے تنفیذ کا، فہم قرآن سے لے کر نفاذ قرآن کا تمام جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ تذکر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو کیا ہے؟ باہم جوڑ دیا۔ اول سے آخر تک قرآن کیا ہے؟ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کیوں جوڑا، یعنی جوڑا اول سے آخر تک؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ اس سے فیض یاب ہونا، اسے کام میں لانا، اس کا کارآمد ہونا، اس کا جو افادیت جو اس کی ہے نا، وہ پوری طرح ایمان والے اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ تو ہم نے قرآن یعنی قول کو باہم جوڑا تاکہ قرآن پر ایمان لانے والے اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو خط لکھیں اور خط میں کوئی ربط نہ ہو، بے ربطیاں ہوں، آپ کوئی آرڈر دیں اور آرڈر کا کوئی سر پیری نہ ہو، تو کون اس کی تعمیل کرے گا؟ یہ کیوں ضرورت لاحق ہوئی؟ لعلہم یتذکرون، یعنی قرآن کا مربوط ہونا، جڑا ہوا ہونا کیوں ضروری تھا؟ یہ اصل میں ایک سوال تھا جس کا قرآن نے جواب دیا ہے۔ سوال یہ تھا، یہ سورہ الفرقان 25ویں سورہ 434 صفحہ 434 صفحہ آیت نمبر 32، 434۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر قرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں قرآن نہیں نازل کیا گیا؟ کس طرح؟ جملۃ واحدہ، یک بارگی، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے اگر کوئی کلام اتارنا تھا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جتنا قرآن اللہ نے اتارنا تھا یک بات کی ایک ہی دفعہ رسول اللہ پر اتار دیا جاتا؟ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ قرآن تھوڑا تھوڑا پیش کیا جاتا ہے، ہو نہ ہو یہ اس کی اپنی تصنیف ہے، یعنی جس طرح شاعر ہوتا ہے تو شاعر جتنے شعر تیار کرتا ہے پیش کر دیتا ہے، بعض میں پھر وہ تمام اشعار کی ایک لحاظ بنا لیتا ہے۔ تو کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اسے دفعتاً واحدہ نازل ہونا چاہیے، کیونکہ دفعتاً واحدہ نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کی اپنی تصنیف ہے، تھوڑا تھوڑا لکھتے ہیں، جتنا لکھتے ہیں وہ آگے پیش کر دیتے، یہ اشکال تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم نے قرآن دفعتاً واحدہ نہیں دیا، یہ صحیح ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن اپنے رسول کو ایک ہی بار کیوں نہیں دے دیا؟ فرمایا اس لیے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی قرآن صرف اتارنا مقصد نہیں ہے کہ جس طرح کسی لائبریری میں کوئی کتاب آپ جا کر جمع کر دیتے ہیں یا کمپیوٹر میں جا کر کوئی کتاب آج کا وہ سی ڈی اس کی اتار دیں، ایسی بات نہیں ہے۔
دراصل قرآن یہ چاہتا ہے، اللہ رحمان یہ چاہتے ہیں کہ قرآن جس پر اترا ہے وہ قرآن اس کے دل دماغ میں سرائت کر جائے. یعنی قرآن صرف اتارنا نہیں ہے، قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے. یعنی قرآن صرف اس لیے نہیں ملتا کہ اس کے مطابق آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں اور بس. قرآن تو ڈھالنے والی کتاب ہے، قرآن تو دل دماغ میں پینیٹریٹ کرنے والی کتاب ہے. قرآن کے مطابق تو رسول کی شخصیت کو، ایمان والوں کی شخصیت کو ڈھالنا مطلوب ہے. تو دفعتاً واحدہ اگر پورا قرآن دے دیا تو ڈھلے گا کیسے؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، رحمان یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ قرآن جس قلب پر اتارا ہے نا، اس کو اس رنگ میں، احکام میں، اس کی نور میں اس کو ڈھالنا مطلوب ہے. تو دفعتاً واحدہ سارا قرآن دے کر رسول سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا. اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ تھوڑا تھوڑا قرآن جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے، تو یہ پھر کیسے چلے گا کام؟ اگلے اللہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. یہاں کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا کیا ترجمہ؟ اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہے قرآن، ٹھہر ٹھہر کر اللہ قرآن پڑھ رہا ہے یا نازل کر رہا ہے؟ مسئلہ تو تنزیل کا تھا، تو پڑھنے پر کیسے بات آ گئی؟ اصل یہ ہے کہ اس کو 77 تو سورہ مزمل، ہاں سورہ مزمل کیا 688 سورہ مزمل آیت نمبر 4 اور زد علیہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ الفاظ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. تو اس کا ترجمہ ترتیل کا کر دیتے ہیں کہ قرآن جس طرح ہمارے قاری مخارج سے اور بڑے لے میں اور خوش الانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو بڑی لے میں تجوید کے ساتھ قاریوں کی طرح قرآن پڑھا کر رتل القرآن ترتیلا. اگر رفقان محترم ایک علم اور حکمت اور قانون کی کتاب ہو اور آپ عدالت میں جائیں اور عدالت میں اس کتاب قانون کا، کتاب حیات کا حوالہ دیں اور قاضیوں کی طرح وہاں گانا شروع کر دیں، تو وکیل کا کیا حال ہوگا اور جج کا تاثر ہوگا؟ یعنی گا کر جو ہے نا وہ کوئی حوالہ مانگتا ہے، گانا شروع کر دیتا ہے. یعنی پینل کوڈ ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی بھی کتاب قانون ہے اور گا کر اس کو پڑھنا، اور چلو گا کر پڑھ رہا سمجھ تو رہا ہے، اگلی اسٹیج اور سمجھ بھی نہ رہا ہو، سمجھے بغیر گا کر. قرآن حکیم نے کافروں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کے لیے قرآن اس طرح جیسے دور سے کوئی چیز سنائی جا رہی ہے، ینادون من مکان بعید، دور سے کوئی آواز سنو گے. تو مطلوب کیا تھا، مقصد کیا تھا دور سے قرآن سننا، آواز سننے کا کیا مطلب؟ کہ دور سے ہم آواز سنتے ہیں، آواز آتی ہے لیکن میننگ لیس، امتیاز کی ہوتی ہے. یعنی دور سے کوئی کھڑا آواز دے دے، آواز تو کان پر آ جائے گی، کانوں میں آ جائے گی، لیکن معنی نہیں آئے گا، مقصد اور مدعا نہیں آئے گا. تو قرآن نے کافروں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ قرآن کی آواز سنتے ہیں، قرآن کے معنی اور مقصود کو نہیں جانتے. یناد یعنی قرآن کافروں کے لیے کیا تھا؟ فرمایا دور کی آواز،
دور کی آواز، گویا کہ پکارا جا رہا ہے ان کو کہیں دور سے، مراد یہ کانوں کے اندر ایک آواز تو ٹکرا رہی ہے، لیکن معنی کیا ہے، مقصود کیا ہے، کیا چیز کہی جا رہی ہے، کیا نہیں کہی جا رہی، اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز کافروں کے بارے میں کہی جا رہی تھی، مقام افسوس ہے کہ آج وہی بات ہمارے بارے میں صادق آ رہی۔ یہ جو میں نے کہا ہے نا، اس کا حوالہ ہے 41/44، کہ جو کافر ہیں وہ کیا ہیں، اولئک ینادون من مکان بعید، کہ قرآن اور کافروں کا یہ باہمی تعلق ہے، جس طرح کوئی دور سے کسی کو آواز دے، پکارے، تو پکار آواز کی حد تک تو کانوں سے آ ٹکرائے، لیکن مفہوم معنی مقصود کے حوالے سے پیدا۔ اب یہ جو ہے رتل قرآن ترتیلا 74 اور یہاں جو آپ نے حوالہ دیا ہے 25-32، کیا ورتلنا ہو ترتیلا، تو رتلنا ہو ترتیلا کا کیا معنی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم گا گا کر اس کو پڑھیں؟ تو یہ نہیں، رتل کہتے ہیں اس کا مطلب رے را تا لا، را تا لا، رتل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے الگ الگ حصوں کو اکٹھا کر دینا، جس طرح فوج کے سپاہی الگ الگ ہوں اور ان کو ایک یونٹ میں اکٹھا کر دیا، ایک کمپنی میں اکٹھا کر دیا جائے، یعنی فوج کے سپاہیوں کو اکٹھا کر دینا ایک ڈسپلن میں، ایک نظام میں، جس طرح کے اکٹھا کر دیا ایک کمپنی میں، ایک بٹالین میں، ایک بریگیڈ میں۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے، یہ جو عربوں کے ہاں چلو گئے کھجور سے چٹائیاں بناتے ہیں، اور ہمارے یہاں چنگیرے یا جن میں روٹی ہم رکھتے تھے، تو یہ جو چنگیرے اور چٹائیاں بناتے تھے نا، تو یہ کھجی کے پتے جو کھجور کے پتے، تو کھجور کے پتوں کو یعنی رنگ کر کے تیار کر کے پھر ایک دوسرے کے اندر سے گزارتے ہیں۔ یہ جو کھجور سے زمانہ جاہلیت میں چٹائیاں، چنگیرے اور یہ جو چیزیں تیار ہوتی تھی نا، ان کو رتائل کہتے ہیں، رتیلا جمع رتائل۔ تو فوج کے رتائل کیا ہیں، اس کے یونٹس، کمپنیاں، بریگیڈز، بٹالین، ڈویژنز، اور یہ جو رتائل ہیں یہ کیا ہیں، کھجور کی چٹائیاں، کھجور کی ٹوکریاں، کھجور سے بنی ہوئی چنگیریں۔ تو ان میں کیا ہے، وہ جو اجزاء کھجور کے پتے الگ الگ ہوں تو اور اس کا وہ جب جوڑ دیے جائیں تو متفرق منتشر اجزاء کو باہم جوڑ دینا، یہ کیا ہے، یہ ترتیل ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ ہم یہ متفرق قرآن، تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کیا ڈیوٹی ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم تھوڑا تھوڑا اترنے والا قرآن اس کو جمع کریں گے، جس طرح کے کھجور کے پتے الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کو تو چٹائیوں میں، چنگیروں میں، ہاں جی، اور اس طرح اکٹھا کر لیتے ہوئے ایک فوج، اس کے الگ الگ سپاہی، پھر اس کو ایک ڈسپلن اور نظام میں اکٹھا، تو ہم اس الگ الگ ضرورت کے تحت اترنے والے قرآن کو ترتیب دیں گے جس طرح کے ترتیب دینے کا حق ہے۔ رتلناہ ترتیلا، کس طرح ترتیب دیں گے؟ اب اس ربط قرآن کی ایک مادی مثال، ربط قرآن کی مادی مثال سورہ ابراہیم 14ویں سورہ 311 صفحہ ہے، آیت نمبر 24۔
311 صفحہ آیت نمبر 24 ارشاد ربانی ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اے مومن کبھی تو نے غور کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا الم تر، کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ یعنی یہ غور کرنے کی بات تھی، تو نے غور نہیں کیا؟ ہم کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں کیا، یعنی اللہ ہمیں سرزنش کے انداز میں کہہ رہے کیا تو نے غور نہیں کیا کبھی؟ اور ہم بڑے شوق سے کہہ رہے ہیں نہیں کیا، یعنی جو چیز تنبیہ کی ہے، سرزنش ہے، کھڑے ہیں ہم اس پر۔ کس چیز پر غور نہیں کیا؟ فرماتے ہیں کہ کیف ضرب اللہ، کیوں کا، کیسے، کس انداز میں اللہ تمثیلات کے ذریعے حقائق کو سمجھاتے، یعنی مومن کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ کیوں کر اللہ مثالوں کے ذریعے حقائق سمجھاتے ہیں۔ تو قرآنی مثالیں کیا ہیں؟ تمثیلات، اور ان تمثیلات میں کیا حقائق بیان کیے گئے ہیں، مومن کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، نہ ہمیں قرآنی تمثیلات کا علم، نہ تمثیلات کے پیچھے جو علم اور حقیقت ہے اس کا علم۔ فرماتے ہیں مثلا، مثال، اب تمثیل کس چیز کی؟ کلماتان طیبہ، طیب کلمہ کی مثال۔ کلمہ کا معنی آئیڈیالوجی، کلام، اور طیب کا معنی سازگار، سوٹیبل، یعنی اللہ کا کلام جو ذات انسانی کے ساتھ ہم آہنگ ہے، انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے، کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہے، انسان کی ضروریات کے ساتھ، ہر زمان و مکان کے ساتھ ہم آہنگ، ہر دور کے مسائل کا حل، یعنی وہ کلمہ، اللہ کا کلمہ جو ہم آہنگی پر قائم ہے، یعنی کلمہ سے مراد قرآن پاک ہے، اور طیبہ سے مراد ہے سازگار، سوٹیبل، ہارمونیس۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمثیل کس کے ساتھ دی ہے؟ فرمایا کشجرۃ طیبہ، اللہ کے کلام کی تمثیل کیا ہے؟ ایک درخت کا شجرہ، جیسا کہ کوئی درخت ہو، پودا ہو، درخت اور پودا کیسا؟ طیبہ، جو سال زمین، زرخیز زمین پہ اگا اور زرخیزی سے فیض یاب ہو کر خوب سرسبز و شاداب، پھل سے لدا پھدا، طیبہ کیسا؟ اصلها ثابت فروها فی السماء، ایسا درخت کہ جس کی جڑ جو ہے، اصلها، کہ جس کی جڑ جو ہے ثابت ہوتی، بڑی مضبوط جڑ، تنا، اساس، بیس جس کی بڑی مضبوط ہے، اصلها ثابت ہوتی، ڈاواں ڈول نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں، گرتی نہیں، یعنی اللہ پاک فرماتے میرا طریقہ تو یہ ہے، یعنی اللہ اپنی ڈیوائن میتھڈالوجی بتا رہے، بیس اس کی بڑی مضبوط ہے، اصلها ثابت ہو، ڈاواں ڈول نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں، گرتی نہیں، یعنی جڑیں گویا پاتال تک اتری ہوئی، اور فروہا فی السماء، یعنی جڑ اتری ہوئی ہے پاتال تک، نیچے تک، مضبوط و مستحکم۔ اور شاخوں کا کیا حال ہے؟ اور شاخیں پہنچی ہوئی ہیں آسمان تک، یعنی اونچائی میں شاخیں پہاڑوں کو چھوڑی اوپر،
آسمان کو چھو رہی ہیں، کیا مانا؟ تازہ آکسیجن، تازہ آکسیجن، اور جڑیں پاتال میں اتری ہوئی، یعنی آخری درجے میں پانی، یعنی واٹر ریسورسز سے آخری درجے میں فیض یاب، اور جو روشنی ہے، ہوا ہے، وہ تازہ، آلودگی سے پاک، یعنی بلندیوں سے بلند، اور پاتال میں اتری ہوئی جڑیں۔ مزید برآں کیا فرمایا؟ تؤتی اکلہا کل حین، یہ قرآن ایک ایسا درخت ہے جو دے گا یا دیتا ہے اپنا پھل کل حین، ہر زمان و مکان، یعنی قرآن ایک ایسا درخت ہے جو خزاں ندیدہ، جس پر خزاں نہیں ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس دور میں قرآن اپنی نتیجہ خیزی سے معروم ہو جائے، یعنی کوئی دور ایسا نہیں کہ قرآن پر عمل کرے امت اور اس کی جدوجہد نتیجہ خیز نہ ہو۔ اگر آج امت پر خزاں ہے تو سبب کیا ہے؟ کتاب اللہ کو غلاف میں بند کر کے اوپر رکھا ہو۔ جس طرح میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ بیٹیوں کو گھروں سے رخصتی کے وقت قرآن کے اوراق کے سایوں میں گزارتے ہیں، لیکن قرآن کا علم اور حکمت اس کے دل دماغ میں نہیں ڈالتے۔ یعنی بیٹی کو قرآن کا علم اور حکمت نہیں دیا، ہاں قرآن کے اوراق کے سائے میں ڈولی میں ڈال دیا۔ یونشأ فی الحلیہ وہو فی الخصام غیر مبین، ساری زندگی بتائیں گے قرآن کیا ہے، اس کی توحید کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا انسان کیا ہے، اس کا تصور حیات و کائنات کیا ہے، کچھ نہیں بتایا، بس جاتی دفعہ اسے ڈولی میں ڈالا ہے اور جا کر رخصتی کی ہے، اور کس طرح قرآن کے اوراق کے ساتھ۔ تو قرآن اور آپ کا مسئلہ نہیں تھا رفقا محترم، قرآن تو سینوں کا مسئلہ، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ ذرا 29ویں سورہ نکالو، 29ویں، یہ سورہ العنکبوت 481 صفحہ، آیت 29 بل ہوا آیات، بلکہ وہ قرآن تو وہ آیات کی شکل میں ہے۔ کیسی آیات؟ بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ، کوئی ابہام نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کلیئر کٹ آیات ہیں۔ اور یہ کہاں ہے رفقا محترم آیات؟ کاغذوں میں، کاغذوں میں، غلافوں میں۔ قرآن کی آیات کا محل کیا ہے رفقا محترم؟ پلیس آف قرآنک ورسز، ویئر، کہاں؟ فرمایا فی صدور، ان سینوں میں، ویسے سینے الذین اوتوا العلم، جنہیں قرآن کا علم دیا، صرف سینوں میں حفظ کر لیا، علم ہے نہیں۔ تو قرآن کہاں تھا؟ ایمان والوں کے دماغوں میں، دلوں میں، سینوں میں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، وہ ظالم ہیں جو ہماری آیتوں کے اس پہلو کا انکار کرتے۔ اور قرآن کی آیات جب سینوں میں اترتی تو اس کو پیش کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ پیش کرتے ہیں، یہ تو سینوں میں آیات ہے، علم کے حوالے، صرف ایمان نہیں، اور اس یعنی قرآن کا سینوں میں علم کے حوالے سے ہونا، اس کا انکار صرف ظالم کریں۔ ظالم قرآن کو صرف اوراق کیا، یہ ظلم ہے کہ آپ قرآن کے اوراق کے سائے میں بیٹی کو لے جا رہے ہیں اور اس کے علم اور حکمت سے بے بہرا رکھ، یہ ظلم ہے۔ اگر قرآن پانی ہے تو پانی کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، کھولا نہیں،
بیٹی کو پانی قرآن کا پلایا نہیں ہے، قرآن کو پیالے میں بند کر کے اوپر سے مکفل کر کے اس کے ہاتھ میں دے دی، یہ ظلم ہے۔ اور یہ ظلم ہمارے اندر کیوں آ گیا رفقا محترم؟ ہم نے اللہ کی سنت کو نہیں مانا۔ 21ویں سورت، اللہ کیا چاہتے تھے اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ 21-18 388 صفحہ، 388 صفحہ، 21-18 388 صفحہ۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ پاک فرماتے میرا طریقہ تو یہ ہے، یعنی اللہ اپنی ڈیوائن میتھڈالوجی بتا رہے، ہمارا طریقہ کار تو یہ ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ نقذف، قذفہ جس طرح میزائل پھینکا جاتا ہے، میزائل کو کہتے ہیں قذفہ ہے، قذائف، قذیفہ قذائف، آج کہتے ہیں میزائل کو، جس طرح میزائل پھینکا جاتا ہے۔ نقذف، ہم تو بھائی میزائل پھینکتے ہیں، کس چیز کا؟ حق کا، حق کا میزائل ہم پھینکتے ہیں، کہاں پھینکتے ہیں؟ علی الباطل، باطل، اور بالخصوص باطل کے کس حصے پر ہم میزائل چلاتے ہیں؟ حق کا۔ یہ دیکھو رفقا محترم، 1400 سال پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے فَيَدْمَغُهُ، یعنی جو باطل کا اپوزٹ نظام کا جو بھیجا ہے نا، بھیجا دماغ، ہم دماغ کو مفلوج کرتے ہیں۔ یعنی کسی بھی آپ نظام کو اگر نشانہ بناتے ہیں تو اس کے دماغ کو نشانہ بنائیں، دماغ کو مفلوج کریں، دماغ کو اٹیک کریں، دماغ پر اٹیک کریں۔ یعنی اگر آپ کا یا میرا دشمن ہے، دماغ اس کا قائم ہے، ہاتھ آپ نے کاٹ دیا، ٹانگ کاٹ دی، کوئی بات نہیں، ٹانگ کٹے گی کوئی بات نہیں، ہاتھ کٹے گا کوئی، اس لیے کہ ہاتھ ٹانگ کٹ گیا تو وہ ہائر کر سکتا ہے کسی ہاتھ والے کو، ہاتھ والے کو۔ یعنی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں کہ ایک کمانڈر جس کے ہاتھ بھی کٹ گئے، ٹانگیں بھی، کچھ بھی نہیں، تو وہ ایک دوسرے کے کندھے پر بیٹھ کر قیادت کر رہا فوج، تو ہاتھ بھی ہائر ہو سکتا ہے، ہاں جی، اس اور سب کچھ، لیکن دماغ ایسا کام میں رکھتا ہے فیدمغ، اگر دماغ مفلوج ہو جائے، دماغ مفلوج ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فیدمغ، بس ہمارا میزائل حق والا وہ جب حملہ آور ہوتا ہے دماغ باطل پر تو اس کے دماغ کو حملہ بناتا ہے، ٹارگٹ بناتا ہے، اور جب دماغ باطل کا مفلوج ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا محترم تو فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ ذَاهِبٌ، ذاہب نہیں کہا کہ وہ باطل چلا جاتا ہے، کہتا ہے ذاہب۔ زہا کا کمان ہوتا ہے اندر ہی اندر کسی چیز کا، مثلا ایک پودا ہے، اس کو پانی دینا بند کر دے، آہستہ آہستہ کیسے؟ پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ زردی سی آتی ہے، مرجھانا شروع ہوتا ہے، پھر خشک ہوتا ہے، پھر پتے جھڑتے ہیں، اور ایک وقت ہے کہ وہ جو تنا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور مالیہ کو کاٹ دیتا ہے، دھرتی کا بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ ہے زہا۔ زہا کا کمان ہوتا ہے کسی چیز کے اندر سے جو اس کا ایسنس ہے، جوہر ہے، مودہ ہے، خلاصہ ہے، مقصد ہے، وہ ختم ہو جائے۔ ہم مثلا پین، میری جیب کی زینت ہے، لیکن جب یہی پین لکھنے کا کام چھوڑ دیتا ہے تو کہاں پڑتا ہے؟ جیب میں، پورا کر کے مقام پر۔ یعنی اگر پہلے کوئی ہاتھ لگاتا تو میں بیٹے سے لڑتا تھا، اب اسی پین کے ساتھ کھیل لے، پاؤں میں مسل لے، پورا کر کے پاؤں کو موٹر سی لیتا۔ ظاہر، ظاہر کا کمان ہے
کسی چیز کا اپنی افادیت کو بیٹھے، ایسنس، جوہر اور خلاصہ اس سے ختم ہو جائے۔ وہ ایک بھاری بھرکم ڈھانچہ تو ہے، لیکن اندر کی جو روح ہے اس کی چلی گئی۔ یعنی ہمارا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ہاتھ وہی ہے، پاؤں وہی ہے، باڈی وہی ہے، کپڑے وہی ہیں، لیکن اندر کی روح نکل گئی۔ اب اس کو جا کر دفن کر دیتے، 1 گھنٹہ 1 دن بھی برداشت نہیں کرتے۔ مادی وجود تو وہی ہے، آنکھیں، دل، دماغ، وہی باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بہن ہے، لیکن وہ اندر کی سول نکل گئی۔ اب اس کو جا کر مٹی کے نیچے دفن کر دیتے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ اس کے باطل کے اندر سے اس کا بھیجا اور دماغ مفلوج ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ کیا ہے، وہ خود ہی سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، جمود آتا ہے، تنزل آتا ہے، انحطاط آتا ہے، ڈکے اور ڈیکمپوز ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے، دماغہ کا معنی ہوتا ہے نہیں باطل، ہر باطل جو ہے نہیں، ہر باطل، مثلا حضور علیہ السلام کی محبت، عشق۔ اب حضور علیہ السلام کی محبت ایک صحیح چیز ہے، لیکن اس محبت کو یہ شکل دینا کہ آپ کی زلفیں ایسی تھی، آپ کی پگڑی ایسی تھی، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کے دانت ایسے تھے، تو یہ کیا ہے، حق کے اندر باطل، حق باطل محض تو ہوتا ہی نہیں۔ جب بھی کسی قوم کے اندر باطل چلے گا تو کسی حق کے سہارے چلے گا، یعنی ہر باطل جو ہے، باطل کے اندر کوئی نہ کوئی افادیت ہوتی ہے، دعوے کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی فریب ہوتا ہے، فیبریکیشن ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ باطل کے اندر جو دعویٰ ہے، اس کا جو سینس ہے، گودا ہے، جوہر ہے، اس جوہر کے اوپر حملہ کیا جائے اور وہ اس سے چھین لیا جائے۔ تو وہ جب چھین لیا جائے گا تو آہستہ آہستہ وہ ڈھانچہ جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر آ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب اسی طرح بات ہم کر رہے تھے 24 کے حوالے سے کہ قرآن نے کہا کہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرع فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ قرآن ایک ایسا سدا بہار درخت ہے کہ جو ہر دور میں اپنا پھل دے گا، ہر زمان و مکان میں یہ اپنا پھل دے گا۔ یہ سدا بہار درخت ہے، ہاں جی، یہ کسی موسم کا محتاج نہیں، یعنی زمان و مکان، خزاں اور بہار اس کے لیے نہیں ہے، ہر زمان نہ ہے زمان و مکان، لا الہ الا اللہ، ہر زمان و مکان سے مافوق ہے یہ کتاب اللہ کی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی نتیجہ خیزی ہے بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ اس قانون کتاب کے بعد میں اس کے رب کا قانون ہے۔ اذن بمعنی قانون، اذن بمعنی قانون، ہمارے یہاں اذن بمعنی اجازت ہے۔ معنی یہ کہ اگر اللہ اجازت دے گا تو قرآن پھل دے گا، نہیں اجازت دے گا تو نہیں دے گا، یہ غلط ہے۔ اذن بمعنی قانون، حوالہ لکھ لیں سورہ الاعراف آیت نمبر 58۔ یعنی اللہ کا قانون یہ ہے اپنی کتاب اور دین کے باب میں کہ کسی زمانے پر کسی جگہ بھی اس کو کام میں لاؤ، یہ نتیجہ خیزی اس کی ہو کر رہے گی۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہی یتذکرون وہاں تھا 28-51 میں، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے سدا بہار درخت کے ساتھ، ایک ایسا سدا بہار درخت کہ جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی ہوں اور شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ اب یہ جو درخت ہوتا ہے رفقائے محترم، یہ باروت ہوتا ہے، یہ بے روت ہوتا ہے۔
یعنی درخت کو دیکھیں شاخوں کو، کوئی ادھر جھول رہی ہے، کوئی ادھر جھول رہی ہے، کوئی اوپر جا رہی ہے، کوئی نیچے جا رہی ہے، تو بظاہر تو بے ربط نظر آتا ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ درخت جڑوں سے لے کر اوپر تک اپنے پھل پھول میں، اپنے رنگ میں، روپ میں، اور اپنے پھل کے رنگ سے لے کر ذائقے تک ہر چیز میں جڑا ہوا ہے، مربوط ہے۔ یعنی ظاہر اور باطن دونوں کے حوالے سے کیا ہے؟ درخت جڑا ہوا ہے، لیکن کس کے نزدیک؟ جو درخت کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیں ذرا پچھلی سورہ آیت نمبر 19، یہ آیت 13 سورہ 302 صفحہ۔ افمن یعلم، افمن یعلم، بھلا وہ شخص، 302، بھلا وہ شخص جو کیا کرتا ہے؟ علم رکھتا ہے۔ یہ یہاں جو پوائنٹ ہے نا وہ ہے علم رکھتا ہے۔ یوں نہیں فرمایا افمن یؤمن، جو ایمان رکھتا ہے، یا تعقید و اعتقاد رکھتا ہے، یا ظن و گمان کرتا ہے، نہیں، کیا لفظ آیا؟ یعلم۔ اور علم کے حوالے سے لکھ لیں 1736۔ قرآن کی روح سے ہے ہی علم وہ چیز جسے آپ اپنے کانوں سے سنیں، 36، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے دماغ سے اسے ویریفائی کریں۔ علم کی تعریف یہ ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، 1736۔ یعنی قرآن نے یہ کہا، اور اس کا محترم یہ 1736 ذرا دیکھیں سورہ بنی اسرائیل، سترہ 36 343 صفحہ۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، تقف گدی کو کہتے ہیں، یہ گدی جو ہوتی ہے گدی یہ پیچھے ہوتی ہے، گدی پیچھے ہوتی ہے، تو لا تقف کا معنی ہوتا ہے جس طرح گدی پیچھے ہوتی ہے نا، تو کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی اتباع کرنا، فالو کرنا، تقلید کرنا۔ لا تقف، مت پیچھے چل، مت پلے باندھ، ما ان چیزوں کو، لیس لک بہ علم، کہ جن کے بارے میں تجھے براہ راست علم نہیں ہے۔ تیرے باپ کو تھا تو بھی، استاذ کو تو، امام کو تو اپنے علم کا پابند ہے۔ ہر مومن پر اس کے علمی حوالے سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ باپ کا علم کام نہیں آئے گا، نہ باپ کا عمل کام آئے گا۔ قرآن کہتا ہے ہر انڈیویجول جواب دہ ہے، ہر انڈیویجول کو چاہیے کہ اے مومن مت پیچھے چل ایسی باتوں کے جس کا تجھے خود علم نہیں۔ اور علم کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، these are three gates of knowledge۔ سب سے پہلے سمع، کان، سننا، کانوں سے، اپنے کانوں سے سنا کرو حقائق، اپنے کانوں سنی بات نہ ہو تو مت مانو، آدھا فساد ختم۔ اور اپنی آنکھوں دیکھو، بالبصر، اپنی آنکھوں سے دیکھا کرو حقائق، اور جو سنو اور دیکھو اس کو جج بھی کیا کرو
والفؤاد، پکایا کرو، ویریفائی کیا کرو، ویریفائی کرنے کے لیے مائنڈ، اپنے کانوں سے سنو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے دماغ سے کام لو۔ اور آگے بات آ رہی ہے رفقائے محترم، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے ساتھ، ہر ابن آدم مومن ہو یا کافر، پہلا سوال اس سے یہ ہوگا کہ وہ کیا زندگی میں وہ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے دماغ سے کام لیتا تھا یا نہیں۔ یعنی ہمیں تو بس ایک ہی بتا دیا، اپنے پوچھو نماز بہت، نماز یاد ہے ہمیں، اور یہ یاد نہیں کہ اللہ کے بندو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، اپنی کانوں سے سننے والے، اور اپنے دماغ سے ویریفیکیشن کرنے والے بھی تم بنے ہو یا نہیں؟ یہ آپ سے پہلا سوال ہے۔ کون سے انہوں نے مراد یہ کیا ہے، کانوں سے پوچھا جائے گا، آنکھوں سے دماغ سے پوچھا جائے کہ بھی کیا پوچھا جائے گا؟ یعنی انہوں نے ترجمہ کیا کہ کلو کان، سب کانوں سے، آنکھوں سے، دماغوں سے پوچھا جائے گا کہ کان، آنکھ اور دماغ تو جس کو دیے گئے وہ جواب دے۔ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تجھے میں نے دل، دماغ، آنکھ، کان کیوں دیے تھے؟ پیر کے آنکھوں سے دیکھو، پیر کے کانوں سے سنو، پیر نے سننا ہی نہیں تو تم سارے اندھے ہو جاؤ۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم یہ ذمہ داری تھی، کل اولئک کانوا مسئولا، اور اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے کیا حال ہوگا رفقائے محترم؟ 7:179 179 179 179 یہ ترجمہ ذرا غلط ہو گیا ہے، کہاں سے بات، ہاں یہ ہوگا 7ویں سورہ الاعراف، 208 صفحہ، 208 صفحہ۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے ضرور پیدا کیا بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے۔ یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ دلیل 51-56 ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بھی ذرا ہاتھ رکھ لیں تاکہ قرآن فہمی کے اصول کے حوالے سے بھی ایک ذہن میں بات آ جائے۔ 51-56 یہ 626 صفحہ ہے، 626 صفحہ، 51-56 فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، 626 صفحہ 51-56 ترجمہ کیا کیا ہے؟ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر لیعبدون، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ میں نے جنوں اور انسانوں کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ اور وہاں کیا ترجمہ کر دیا کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یعنی ایک جگہ ترجمہ کر دیا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، اور دوسری جگہ ترجمہ کر دیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ دونوں ترجمے ٹکرار ہیں، اگر وہ ترجمہ صحیح ہے تو یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے تو وہ صحیح نہیں۔ اب اس میں جو 51-56 کا ترجمہ ہے نا، اس کا تو کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔
51 اور 56 کا ترجمہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ خلق ہے پیدا کرنا، اور لا اور اللہ کا حصر ہے، نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس کا تو کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ترجمہ محکم ہے، یہ قائم رہے گا۔ اور جو 7:179 کا ترجمہ ہے اس میں بات صحیح نہیں، وہاں لفظ ہے ذرانا، خلقنا نہیں کہا، خلقنا نہیں کہا۔ اگر خلقنا کہتے نا تو ہم ترجمہ کر دیتے پیدا کرنا، یہاں ہے زارا۔ اب زارا کا معنی بکھیرنا بھی ہے، زارا کا معنی ڈالنا بھی ہے، زارا کا معنی ہانکنا بھی ہے۔ جس طرح کہ چرواہا جو ہے نا وہ صبح بکریوں کو لے کر اکٹھی باڑے سے نکالتا ہے، جب چراغ آ جاتی تو الگ الگ کر لیتا ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے۔ زارا کا معنی پھینکنا، ہانکنا، الگ الگ کر دینا۔ لہذا ہم نے ترجمہ کیا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بلا شبہ ہم ہانک دیں گے، پھینک دیں گے، ہانک دیں گے ہم بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کی جانب۔ بہت سے جن اور انسان ہانک دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے جہنم میں۔ کیوں؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، کیوں جہنم میں جائیں گے؟ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہوگا؟ رفقائے محترم دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ اپنے دماغوں سے سوچتے نہیں تھے۔ جرم یہ تھا، لہم قلوب، ہم نے ان کو دماغ دیے، لا یفقہون بہا، اپنے دماغ سے کبھی سوچا ہی نہیں، کام ہی نہیں دیا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ہم نے انہیں آنکھیں دی، وہ کیا لا یوز، اپنی آنکھوں سے دیکھنے نہیں، آنکھیں مولوی کو دے دی، پیر کو دے دی، پنڈت کو دے دی، پروہت کو دے دی، پادری کو دے دی۔ آپ نے نہ دماغوں سے کام لینا ہے نہ آنکھوں سے کام لینا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور ان کے ہم نے کان بنائے، لا يسمعون بها، اپنے کانوں سے نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، فرمایا ان کو انسان نہ کہو، یہ تو ڈھور ڈنگروں سے بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، ڈھور ڈنگر تو اپنی جبلت سے پھر بھی چلتے ہیں، اور یہ تو ڈھور ڈنگروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ اب یہ جو جہنمی جو جہنم میں جا رہے ہیں، تو اگر یہ عقل سے کام نہ لیتے رفقائے محترم، تو یہ غزوہ حنین، بدر اور فرعون حامان کے مار کے کیسے ہوتے؟ قرآن نے 29-38 میں یہ کہا ہے کہ فرعون، حامان، قارون، قوم عاد، قوم ثمود وقالوا مستبصرین، یہ قرآن کا محاکمہ ملے گا 29-38 میں، قالوا مستبصرین، یہ فرعون، حامان، قارون، قوم عاد، قالوا مستبصرین، یہ تو بڑی بابصیرت قومیں تھی۔ یہ 29-38 یعنی عاد، ثمود، یہ صفحہ 480۔ وقانو مستبصرین، تو جب یہ بابصیرت لوگ تھے تو تباہ کیوں ہو گئے، جہنم میں کیوں گئے؟ تو اصل بات یہ رفقائے محترم، جو قرآن کا چونکہ وقت کم ہے، حوالہ جات پھیل جاتے، تو اصل یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل لائف کے فائدے۔ دنیاوی کاموں میں اگر ادنا تری سوئی لینی ہو تو دیکھتے ہیں اس کا نکا ہے یا نہیں۔ اگر بینک میں 4 روپے رکھنے ہو تو دیکھتے ہیں بینک دیوالیت ہونے والا نہیں۔ اور جہاں عبدالآباد کی زندگی اور نجات کا مسئلہ آتا ہے وہاں مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ لے لیتے، کوئی عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی دنیاوی معاملات میں باعقل اور مذہب میں بے عقلی، یعنی مذہب شرع کی شرط، مذہب کی عقل رکھا، تو مذہب کے دائرے میں بے عقل اور دنیاوی دائرے میں عقل مندی، یہ قوموں کی تباہی کا باعث ہے۔ اب ہم 13-19 کو لے رہے ہیں۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، پھر وہی بات 13
19 13 19 آفمن یعلم بھلا وہ شخص علم، اور علم کے لیے 17 36 اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے کانوں سے سنو، اپنے دماغوں سے کام لو۔ علم سے کیا جانیں کہ جو کچھ ہے رسول آپ کی طرف نازل کیا گیا یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ یعنی قرآن کو علمی طور پر اگر آپ حق نہیں مانتے، نہ منوا سکتے ہیں، تو کون ہے آپ؟ کمن ہوا اعمی، یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے ہیں۔ اندھا ہے انسان قرآن کی نظر میں جو قرآن کے حق ہونے کو علمی طور پر سائنٹیفکلی ثابت نہیں کر سکتا، وہ اندھا ہے۔ خواہ وہ علامہ ہو، حافظ قرآن ہو، قاری ہو، اس سے بحث نہیں۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، بلا شبہ قرآن سے تو فیض یاب ہوتے کون؟ اولو الالباب، ہے موسٹ انٹلیکچوئل، اولو الالباب، جنہیں سات خلاصہ جوہر نکالا۔ اولو الالباب کا لفظ جو ہے اولو اور الباب، الباب جمع لب، لب کہتے ہیں خلاصہ جوہر، یعنی کوئی منو چیز ہے اس کا جوس تھوڑا سا نکلتا ہے اسینس، لیکن وہ جتنا اس سے چاہے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں۔ تو قرآن حکیم نے کیا کہا؟ اولو الالباب، قرآن سے فیض یاب کون؟ اولو الالباب۔ اور ہم اندھے، مقلد اور ہر حوالے سے اندھے۔ تو یہ رفتہ محترم آج جو ہمارا درس ہے یہ انشاءاللہ العزیز اگلے یعنی سوموار کو بھی اور اس سے بعد بھی 3 درس یا 4 اسی حوالے سے ہوں گے کہ قرآن کا داخلی ربط کیا، کیونکہ عام طور پر یہ بات پھیلا دی کہ یہ قرآن تو ایک بے ربط کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور قرآن میں ربط کی کوشش بے سود ہے۔ تو یہ چونکہ قرآن کا ایک تو یہ پہلو میں چاہتا ہوں ان مجالس میں، اور اس کے بعد اگلا موضوع انشاءاللہ ان دروس میں جو آئے گا وہ ناسخ و منسوخ ہے۔ تو امریکہ سے کچھ دوست آئے تھے، انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں ناسخ و منسوخ پر کچھ کیسٹیں بھیجی جائیں۔ تو جو آیت تو جی یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، آپ کہاں پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ ناسخ و منسوخ جو علامہ سیوطی سے لے کر شاہ ولی اللہ تک، یعنی 500 آیتوں سے شاہ ولی اللہ نے 5 آیتوں کا 5 منسوخ، ہم کہتے ہیں لا نسخ فی قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، قرآن اول سے آخر تک اپنے اصل پر پائے۔ تو اس ضمن میں خاص طور پر شاہ ولی اللہ نے جن آیات کو اور علامہ سیوطی نے اور بعض اور اکابر، اگلا ہمارا درس پہلے یہ تو ربط قرآن کے حوالے سے دروس ہوں گے 4، اور اگلے 4 انشاءاللہ نسخ فی القرآن، جو نسخ کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، ہم ان دلائل کو کس طرح ریبٹ کرتے ہیں، اور منسوخ آیتیں جو عموماً پیش کی جاتی ہیں ان کا قرآن کی روح سے جواب کیا ہے۔ تو یہ اگلے دروس کی ایک تفصیل ہے۔ آخر دعوانا